بہرحال ہرقل جو تھا نجومی تھا، ستاروں میں دیکھ کر کچھ اندازے لگایا کرتا تھا. جب انہوں نے اس کا حال پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر کی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب ہوا. تو اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ اس کے ساتھی کہنے لگے یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، یعنی ان کو نہیں پتا تھا کہ عرب بھی کرتے ہیں. تو ان کی کچھ فکر نہ کر، میسج بھیجو اپنے سارے گورنرز کو، ہر شہر میں جتنے یہودی ہیں سب کو قتل کر دو. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں، وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اب تو یہودی بڑے طاقتور ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہاں ہے کہ ان کے اوپر غضبناک ہوا. اور تاریخ ساری دیکھیں آپ، وقتاً فوقتاً قوت کے باوجود، مالدار ترین ہونے کے باوجود جس طرح ان پہ ظلم و ستم ٹوٹے، یہ قرآن کی اسی پیشن گوئی کا نتیجہ ہے. وَاكْتُبْ إِلَىٰ مَدَائِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِ مِنَ الْيَهُودِ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ. لوگ ابھی یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ اُتِیَ ہرقل بِرَجُلٍ، ہرقل کے سامنے ایک شخص کو لے آئے جس کو غسان کے بادشاہ، جس کا نام حارث بن ابی شمر تھا، اس نے بھجوایا تھا. تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرنے لگا. جب ہرقل نے سب خبر اس سے سن لی تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا ذرا جا کر اس شخص کو دیکھو، اس کا تو ختنہ نہیں ہوا ہوا. انہوں نے جا کے دیکھا تو ہرقل کو بتایا کہ اس کا ختنہ ہوا ہوا ہے. اور ہرقل نے اس سے پوچھا کہ کیا عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں ختنہ کرتے ہیں. تب ہرقل نے کہا یہی شخص یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو غالب ہوئے ہیں، جس کا آثار وہ ستاروں میں دیکھ رہا تھا. یعنی یہودیوں میں نہیں کوئی چیز، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں آئیں گے. پھر ہرقل نے کیا کیا، اپنے ایک دوست کتب ہرقل الی صاحب لہ، یہ دوست کون تھا؟ اس کا نام زغاتر ہے، ضاد غین الف تو رے، زغاتر. اس کو رومیہ میں لکھا، شہر ایک ہے، اس میں خط لکھا، اور وہ علم میں ہرقل کے برابر کا شخص تھا. اور ہرقل خود ہمس گیا، ابھی ہمس سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست زغاتر کا خط اس کو پہنچ گیا. یعنی جو پریشانی ہرقل کو ہو رہی تھی، اب وہ سارے جو علامات تھی وہ واضح طور پہ دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، تو اس نے مشورہ کیا کس سے؟ اپنے جیسے ایک شخص سے جس کا نام زغاتر تھا. اور اس نے بھی کیا رائے دی اس کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو چکے ہیں. یعنی اس کی اور زغاتر کی رائے بھی ایک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. اب اس کو اور فکر پڑی، یعنی ہر طرف سے اس نے تصدیق کر لی، معرفت حاصل کر لی. آخر ہرقل نے روم کے سرداروں کو اپنے ہمس والے ایک محل میں آنے کی اجازت دی. اب ہرقل ایک دفعہ تو پہلے روم کے عظیم لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، اب ہرقل نے پھر بلایا ان کو. پہلی دفعہ انہوں نے کیا کیا تھا، خط سن کے شور ہنگامہ، پھر بلاتا ہے. جب آ گئے تو دروازے بند کر دیے اور خود اوپر سے نیچے آیا، دسکرہ کا مطلب ہے محل، اور کہنے لگا روم کے لوگوں، کیا تم اپنی کامیابی اور بھلائی اور اپنی بادشاہت پہ قائم رہنا چاہتے ہو؟ روم کے لوگوں، ایک اب وقت ایسا آن پڑا ہے کہ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا. کیا تم چاہتے ہو کہ کامیابی حاصل کرو، ہدایت پاؤ اور یہ بادشاہت بھی تمہاری ملی رہے تم کو؟ انہوں نے ظاہر کہا ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں. اگر ایسا ہے تو کیا کرو، عرب کے اس پیغمبر سے بیعت کر لو. فتبایعوا ھذا النبی. اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان چکا ہے، لیکن سنتے ہی وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف لپکے، نفرت سے بھاگے کہ ہم نہیں یہ مان سکتے. دیکھا تو وہ بند ہے. جب ہرقل نے دیکھا کہ ان کو ایمان سے اتنی نفرت ہے اور ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گیا، تو کہنے لگا ان سرداروں کو واپس لاؤ. جب وہ واپس آئے تو بات بدل دی اپنی. کیا کہا، میں تو تمہیں آزما رہا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے سچے ہو. اور یہ بات سن کے سارے لوگ اس کے آگے سجدے میں پڑ گئے، اس سے راضی ہو گئے. اور یہ تھا ہرقل کا آخری انجام کہ وہ اسلام پر نہیں کفر پر ہی مرا. جب ہرقل کا ایک خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تو آپ نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اس کو معرفت ہو گئی، پہچان گیا